خط ثلث کے لیے بنیادی جو چیزیں ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی جو پیمائش ہوتی ہے وہ نقطے کے اعتبار سے ہوتی ہے. اس کے لیے ہم نے پہلے نقطہ سیکھنا ہے، اور نقطے کی جو پیمائش ہوتی ہے بظاہر اس کے لیے بھی اپنی پیمائش ہونی چاہیے. تو یہ تقریباً 1.25 خط ہونا چاہیے. دیکھو یہاں پہ 1.25 یا تھوڑا سا معمولی سا لمبا. اسی طرح یہ سیدھا ہونا چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اوپر والا سرا، نیچے والا سرا، اس طرح یہ والا سرا، یہ بالکل ایک ہی سیدھ میں ہونا چاہیے، ٹیڑھا نہیں ہونا چاہیے نقطہ. دوبارہ دیکھیں. اور یہ نقطے جس طرح منفرداً سیکھنے چاہیے تو اس طرح اس کو مرکب کی شکل میں بھی ہم نے سیکھنے ہوں گے. اور اس کے لیے طریقہ یہ کرتے ہیں کہ سیدھ میں بھی اس کی پریکٹس ہونی چاہیے. اس طرح ایک لکیر لگانی چاہیے اور لکیر پر اس طرح نقطے لگانے چاہیے. آپ دیکھیں آرام آرام سے قلم کو سادہ پکڑ کے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل اس کی سیدھ میں آپ نے اس طرح پریکٹس کرنی ہے. آپ دیکھیں کیونکہ یہ بنیاد ہے پیمائش کے لیے. اگر نقطے ہمارے غلط ہو تو سارا کچھ غلط ہوتا ہے. اس طرح یہ ایک ہی لائن میں ہے اور اس کو ہم سطر پہ کہہ سکتے ہیں اور اس کو ہم عموداً کہہ سکتے ہیں کہ بالکل سیدھ میں ہونی چاہیے. تو اس طرح یہ بھی سیدھ میں نقطے لگانے اور اس پر پریکٹس کرنا اور مشق کرنا ضروری ہوتا ہے. یہ تو ہم نے نقطے بتا دیے. پھر دوسری جو ہم بات بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ ہر ایک لفظ کو ہم نے صحیح طریقے سے ریڈ کرنا ہے اور پڑھنا ہے. ریڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ کہاں موٹا ہے، کہاں پتلا ہے، کہاں ٹیڑھا ہے. اس میں ہم سے اکثر غلطی ہوتی ہے. ہم ایک لفظ کو ٹیڑھا سمجھتے ہیں حالانکہ وہ سیدھا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اندر سے باہر سے الگ الگ ہوتا ہے. جس سے یہ باہر سے تھوڑا سا گول ہے اور اندر سے سیدھا ہے تو ہم اس کو گول سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ہم سے یہ غلطی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے صحیح طریقے سے پڑھنا ہے اور سمجھنا ہے کہ یہ کہاں سے ٹیڑھا ہے اور کہاں سے سیدھا ہے. تیسری یا چوتھی بات یہ ہے کہ ہم نے اس میں لچک کو سیکھنا ہے. لچک اس خفیف حرکت کو کہتے ہیں کہ وہ درمیان میں ہم معمولی سی حرکت کر لیں اور ہمیں خود پتہ نہ چلے کہ ہم نے کہاں حرکت کی ہے. تو جیسے یہاں پہ الف کو لکھتے ہیں اور یہ سیدھا ہے، اور کچھ وقفے کے بعد ہم قلم کو اسی کالم میں چینج کرتے موڑ دیتے ہیں. آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے قلم کو موڑا ہے اور ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کہاں پہ موڑا ہے. تو یہ ہم نے سیکھنا ہے. دوبارہ میں کرتا ہوں. دیکھیں یہاں تک سیدھا ہے اور آرام سے پھر یہ مڑ گیا ہے یہاں پہ. تو جب یہ مڑ گیا ہے اگرچہ لفظ میں کوئی تبدیلی ظاہر نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن لفظ نہیں بلکہ قلم مڑ گیا ہے، اور قلم کی وجہ سے لفظ کی جو شناخت ہے وہ بدل رہی ہے. اور آہستہ آہستہ پھر یہ دوبارہ